کا زیادہ ٹائم تو کچن میں ہی گزرا کرتا ہے، تو انہیں اگر زیادہ بہتر طور پہ پتا ہوگا کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس سے اس چیز سے یہ چیز مطلب یہ علاج ہو جایا کرتا ہے یا یہ چیز ہو سکتی ہے، تو وہ زیادہ بینیفیشل ہو جائے گا۔ تو ایسی کیا بات ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے، یا شاید ہماری ریسیپیز اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ جب ہم ریسٹورینٹس میں جایا کرتے ہیں تو بہت ہی پرفیکشن ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ہماری گھر کی ڈشوں میں وہ بات نہیں ہوتی؟ اس کا جو بیسک ریزن ہے وہ ہے انگریڈینٹس۔ جب ہم ہوٹلز میں جاتے ہیں، اگر بہت بڑے ہوٹلز کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ اپنے کچھ انگریڈینٹس باہر سے بھی منگواتے ہیں۔ تو جو ہم یوزلی گھر میں، ہمیں تو اس طرح اپرچونٹی نہیں ہوتی کہ ہم باہر سے اتنی ساری چیزیں منگوا سکیں۔ دوسرے، اگر ٹیلی ویژن پہ بتانے کی حد تک جس طرح ریسیپیز دی جاتی ہیں، بہت سارے ٹرینڈ شیفس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن سٹل اس فلیور میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن پہ بھی ایک لمیٹیشن ہے۔ ایک تو برانڈ کا نام نہیں لیا جا سکتا، کئی امپورٹڈ برانڈز ہیں جو پاکستان میں اویلیبل ہیں، اچھا، لیکن ٹیلی ویژن پہ ان کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ صحیح۔ دوسرے، نیشن وائڈ یہ چینل دیکھا جا رہا ہوتا ہے، جو بھی کوکنگ چینل یا جو بھی شیف بتا رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم کسی ایسی ٹپیکل چیز کا نام لے دیں گے تو وہ بیچارہ جو ویور ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ چھوٹے شہروں میں وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، جس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ اور دوسری جو مین ریزن ہے وہ ہے اکوپمنٹ۔ ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے سلنڈرز، پاٹس اور ایسے اکوپمنٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ آلو چھیلنے تک کی مشین موجود ہے کہ آپ اس میں بلک میں 5-6 کلو آلو ڈال دیجئے اور وہ پیل ہو کے خود بخود نکل آئیں گے۔ یہ بات آ جاتی ہے، یہاں پہ ڈیفرنس آ جاتا ہے۔ گھر کا کھانا یقیناً ہیلدی، لیکن جو ہیلدی کھانا گھر میں ہوتا ہے نا، وہ تو پھر وہ کہیں نہیں ملتا، چاہے آپ کہیں بھی چلے جائیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گی کہ ہماری ٹیم نے ایک بڑی محنت سے پیکج تیار کیا ہے، اور وہ ہمارے ٹاپک ہی کے اکارڈنگ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے غذا صحت ہے اور علاج بھی ہے۔ غذا زندگی بھی، بیماری کا علاج بھی ہے۔ کسی بھی جاندار کی زندگی کے لیے غذا کا استعمال بنیادی جزو ہے۔ انسان اور جانور کی غذاؤں میں بنیادی فرق ہمیشہ رہتا ہے اور رہے گا بھی۔ عمومی طور پر جانوروں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی غذا میں گھاس پھوس اور پتوں کا استعمال کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گوشت خور ہوتے ہیں۔ لیکن انسان ہمیشہ سے اپنے ماحول سے متاثر ہوتا چلا آیا ہے۔ اسے جہاں زمین سے نکلی غذائیں حاصل ہوتی ہیں تو انہیں اپنی مرغوب غذا بنا لیتا ہے۔ گندم اور چاول لے کر، چاہے آلو ہو یا پیاز، بھنڈی ہو یا اروی، مختلف اقسام کی سبزیاں ہوں یا پھر دالیں، اور تو اور گوشت مرغی کا ہو یا پھر گائے اور بکرے کا، سبھی سے انسان اپنی غذاؤں کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان غذا میں ہر طرح کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ویسے بھی دنیا میں ہر انسان اپنی غذا کے حوالے سے ایک خاص ماحول سے مطابقت رکھتا ہے، لیکن مسلمان دنیا میں کہیں پر رہائش اختیار کرے گا، وہ اپنی غذا میں جائز اور حلال اشیاء کا انتخاب ہی کرتا ہے۔ مسلمان زمین سے اگنے اور حاصل ہونے والی ہر شے اور جاندار کو جائز نہیں سمجھتا، اور وہ اسے اسلامی شریعت کے مطابق اپنے لیے جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی تصدیق کے بعد ہی اختیار کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا ہو، وہ نہ صرف غذائیت و صحت مندی سے بھرپور ہوتی ہے، بلکہ اس میں کئی بیماریوں کا پیشگی دفاع بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ غذا زندگی بھی ہے اور علاج بھی ہے؟ اس حوالے سے ڈاکٹرز کا کہنا ہے۔ دیکھیں، انسانی جسم کے لیے غذا اتنی ہی ضروری ہے جس طرح کہ کسی گاڑی کے لیے فیول چاہیے ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر انسانی جسم میں 2 قسم کی غذائیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ایک غذا وہ ہوتی ہے جو جسم کا لازمی جز ہوتی ہے، اور ان غذاؤں میں کاربوہائیڈریٹ، فیٹ اور پروٹین ہوتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ ہمیں روٹی اور اناج کی اشیاء سے حاصل ہوتا ہے، پروٹین ہمیں گوشت، انڈے سے حاصل ہوتا ہے، اور فیٹ ہمیں چکنائیوں سے، گھی، مکھن اور دودھ وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی غذائیں وٹامنز ہوتے ہیں۔ وٹامنز اور پانی اور نمکیات یہ ہماری جسم کی معاونت کرتے ہیں، اور یہ بھی ہماری غذا کا لازمی جز ہونا چاہیے۔ غذا دوا بھی ہے اگر ہم اسے ٹھیک طریقے سے استعمال کریں، یعنی اگر ہم متوازن غذا لیتے ہیں، یعنی اس میں نشاستیں بھی شامل ہوں، اس میں پروٹین بھی شامل ہو، اس میں فیٹ بھی شامل ہو، پانی کی مناسب مقدار بھی ہو، وائٹامنز اور پھل اگر ہم استعمال کریں تو غذا ہمارے لیے دوا کا کام کرتی ہے۔
سبزیاں ہمارے لیے بہت ہی مناسب ہوتی ہیں کیونکہ سبزیاں پروٹین کا بہترین ذریعہ ہیں اور ان میں کولیسٹرول موجود نہیں ہوتا. یہ ہمارے جسم کو طاقت دیتی ہیں, اور اس کے علاوہ سبزیوں کے استعمال کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سبزیاں استعمال کرتے ہیں تو نظام ہاضمہ کے جو کینسر ہیں, آنتوں کے کینسر ہیں, وہ نہیں ہوتے. سبزیوں میں اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں. یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہمیں مختلف بیماریوں سے بچاتے ہیں اور ہمیں طاقتور و توانا رکھتے ہیں. جانوروں کے لیے غذا اتنی ہی ضروری ہے جتنی زندگی. اگر ہم جانوروں کو صحیح غذا دیتے ہیں تو جانور بھی صحت مند, توانا, تندرست رہتے ہیں, اور ان کی پروڈکشن, چاہے وہ میٹ کی پروڈکشن ہو یا ملک کی پروڈکشن ہو, وہ اسی سے انکریز ہوتی ہے. اگر ہم ڈائٹ صحیح طریقے سے نہیں دیں گے جیسی ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو نہ تو وہ پنپ پائیں گے, نہ وہ ملک کی پروڈکشن دے پائیں گے, نہ ان کا گوشت اسی حساب سے بڑھے گا. جنرلی ہمارے پاکستان میں یا تو میٹ پرپس کے لیے جانوروں کو رکھا جاتا ہے یا دودھ کے پرپس کے لیے, ملک پرپس کے لیے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ میٹ پرپس کے لیے ہم اپنے جانور کو رکھتے ہیں, بناتے ہیں, تو اس میں ضروری ہے کہ اسے ڈائٹ اسی حساب سے دیں کہ اس کا گوشت بنے. گوشت کی ڈائٹ جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اور ملک کی ڈائٹ الگ ہوتی ہے. اسی طرح جو ہم ڈیری فارمنگ کرتے ہیں, ڈیری فارمنگ میں جو بھینسیں اور گوٹ, شیپ کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بھی ڈائریکٹلی خوراک سے ہی اس کا تناسب ہے. اگر خوراک ہم پیورلی اس کو دودھ کے لیے دیں گے تو دودھ بھی زیادہ انکریز کرے گا, اور اگر ہم میٹ پرپس کے لیے جانور پال رہے ہیں تو وہ لازمی ضروری ہے کہ اس کو ایسی غذا دی جائے جس سے اس کا گوشت بنے. دیکھا آپ نے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی غذاؤں میں ایسی چیز کا استعمال کریں جو نہ صرف ہماری صحت کی ضامن ہو بلکہ ہماری بیماریوں کے علاج میں معاون بھی ثابت ہوں. ماشاءاللہ ناظرین, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح سے اور کون سی غذائیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے, اور ہمیں بتلایا گیا اس پیکج کے تھرو کہ وائٹامنز, منرلز اور کاربوہائیڈریٹس, پروٹینز, یہ سب ہمیں کن چیزوں سے مل سکتے ہیں. تازہ سبزیاں, تازہ پھل, جو جس طرح سے میں نے انٹرو میں بھی کہا ہے. اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. میں نے کہا آپ سے اس بات کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے فزیشین یا میڈیکل اسپیشلسٹ جو ہیں نا, وہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے کن غذاؤں کو پسند فرمایا, آپ کا طرز عمل اس حوالے سے کیا رہتا تھا, وہ کون سی غذائیں ہیں کہ جو ہمیں طب نبوی میں نظر آتی ہیں, جو کہ معجزات پہ مشتمل ہیں. یہ تمام باتیں ناظرین آج ہم آپ سے کریں گے. اور ہاں, ایک اور بات کہ حلال وہی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کہا, اور حرام وہی ہے کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کہا. تو ہم آج کوشش کریں گے کہ آپ کو کافی ساری نالج اس حوالے سے, اور چونکہ ایک نئی صبح ہے تو اس میں آپ کو بھی نالج دینی ہے اور بہت ساری دینی ہے, اور کس طرح سے دینی ہے اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑی ایک بہت ہی اچھی سی اسکالر کی. تو جب میں بات کروں ایک ایسی اسکالر کی کہ جب مجھے بیان کی خوبی ان کی باتوں میں الگ سے نظر آئے, اور ان کا جو انداز ہے وہ کچھ علیحدہ نظر آئے, کچھ انفرادیت نظر آئے, وہ باتیں ایسی کریں کہ جو ہمیں سمجھ بھی آ جائیں, سلاست کے ساتھ کریں, اور ساتھ ساتھ بڑی گہرائی اور گہرائی بھی ان میں ہو. تو ایسا ہی ایک نام آج ہمارے ساتھ ہے, آپ ان سے آشنا ہیں, انہیں بہت پسند کرتے ہیں, اور ان کا نام ہے نور الصبا اشرفی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. تو آج کا ٹاپک آپ سمجھ ہی گئی ہوں گی, پیکج بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ غذا کس طرح سے صحت بھی ہے اور علاج بھی ہے. اس حوالے سے بہت ساری باتیں آپ سے پوچھنی ہیں, نہ جانے کتنے سوالات ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں ناظرین. لیکن ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں, اور اس بریک کے بعد ناظرین محترم ہم آپ سب کو جوائن کریں گے. کہیں مت جائیے, آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے دلوں میں شمع حب نبی جو ہے وہ جلائے رکھیے. ہم ابھی واپس آتے ہیں.
آمدید اس پروگرام میں جس سے آپ کیا کرتے ہیں ویکینڈ پہ، یعنی ہر اتوار کی صبح کا آغاز۔ تو پروگرام کا نام آپ جانتے ہیں، ریپیٹ کر دیتے ہیں، صبح بخیر، لیکن آج آپ صبح بخیر دیکھ رہے ہیں ندا نسیم کے ساتھ، اور ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں ان سے بھی آپ واقف ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر سے بتلا دیتی ہوں، ہمارے ساتھ ہمیں پہلے سیگمنٹ میں جوائن کیا تھا افشین عدیل نے، جن کے حوالے سے بتلاتی چلوں ایک مرتبہ پھر کہ ایک ٹرینڈ شیف ہیں، اور میرے خیال سے ایک ٹرینڈ نہیں ہے، ٹرینڈ جو ہے وہ کچھ چینج ہو گیا ہے کہ ٹرینڈ شیف نہیں آتے، جن کو کوئی 10-12 ڈشز پکانی آ جاتی ہیں تو وہ کوکنگ ایکسپرٹ بن کے آ جایا کرتے ہیں، لیکن ایک ڈپلوما، ایک سند حاصل کرنا از ویری مچ اسینشیل۔ تو آج ان کے ساتھ ہمارے ساتھ میری تو فیورٹ اسکالر ہیں، بہت اچھا بولتی ہیں، اور یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے غذاؤں کا استعمال فرماتے تھے کہ پھر وہ علاج بھی بن جایا کرتی تھیں اور ان کی غذا بھی بن جایا کرتی تھیں، اور کس طرح سے آپ دنیا کے سب سے بڑے فزیشین ہیں۔ تو نور الصباح اشرفی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی تو بات کہاں سے شروع کروں؟ آپ کے پاس تو معلومات کا ایک خزانہ ہے، تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہر جاندار کے لیے غذا ضروری ہے، تو اگر میں انسانی صحت کے لیے بات کروں پرٹیکولرلی، تو کیونکہ ہم نے اس پیکیج میں جانوروں کی بھی بات کی، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، تو انسانی صحت کے لیے کس قسم کی غذا ضروری ہے؟ بہت بہتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ غذا ہر جاندار کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر تو زندگی کا تصور ہی محال ہے، اور اس دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، لیکن انسان کے لیے جو ہے، جو کہ اشرف المخلوق ہے، اس کے لیے تو غذا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ صحیح۔ اور آج دیکھیے کہ تہذیب یافتہ جو متمدن ممالک ہیں، ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں ہائیجین پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، صفائی پہ۔ صحیح۔ لیکن اسلام ایسا پیارا دین ہے، اتنا پیارا ہمارا مذہب ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عنایتیں اور محبتیں ہیں، ہمارے ساتھ شفقتیں ہیں، کہ ہمارے دین نے ہمیں نہ صرف ہائیجین کا حکم دیا بلکہ حلال و حرام کے احکامات بھی دیے، ماشاءاللہ، جو کہ صحیح معنوں میں انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ انسان کی جسمانی، اخلاقی، ظاہری، اور جہاں تک ہماری نگاہیں نہیں جا رہی ہیں، ان تمام فوائد سے بھی ہمیں یہ حلال و حرام کے احکامات ہم کنار کر رہے ہیں، ہمیں وہ فوائد بھی ہم پہنچا رہے ہیں جہاں تک ہماری سوچ بھی کام نہیں کرتی۔ تو قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے احکامات جو ہے وہ ہم کو عطا فرما دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صراحت کے ساتھ وضاحت فرما دی۔ اب حلال، دیکھیے حلال تو بہت زیادہ وسیع ایکسپینڈ ہے ہمارے لیے، جو حلال چیزیں، ہاں حرام کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا۔ اب وہ مویشی، وہ گوشت جو ہماری غذا کا جز بنتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گوشت بہت مرغوب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پسند فرماتے تھے، لیکن کبھی کبھار آپ کے استعمال میں رہتا تھا۔ اب وہ گوشت جس کو واقعی شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر، ہمارے لیے وہ گوشت حلال ہے۔ وہ چوپائے جن کی وضاحت فرما دی گئی ہے، وہ چوپائے ہمارے لیے حلال ہیں۔ اب ایک حلال کا کانسیپٹ تو یہ ہو گیا، اب ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اپنی ذات میں بھی حلال ہوں، جیسے شراب حرام ہے، وہ کبھی بھی اس کا پینا یا اس کا ایک گھونٹ پینا بھی ہمارے لیے جو حرام ہوگا، حرام ہوگا، قطعاً حرام ہوگا۔ اسی طرح وہ اشیاء جو ذاتی طور پر حلال ہیں، سبزیاں ہیں، حلال ہیں، طیب ہیں، اور بہت مفید ہیں ہماری صحت کے لیے، فروٹس ہیں، پھل ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی جو ہے وہ ہمارے لیے غذائیت رکھی ہے۔ فش ہے، دیکھیے وائٹ میٹ جتنے بھی ہیں وہ حلال بھی ہیں، جیسے مچھلیاں ہیں اور جیسے چکن ہے، تو وہ ہماری صحت کے لیے بھی صحت بخش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو ہمارے لیے حلال بھی قرار دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان غذاؤں کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ تو یہ حلال و حرام جو ہے، یہ جو ہے وہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے اور بنیادی طور پر ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تمام غذائیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، جن کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں ان غذاؤں کو کھانا ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ جدید ریسرچ بھی یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی، واقعی میں وہ ہماری صحت کے لیے مفید ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم جن جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں،
صحیح. وہ جانور جو ہیں ان کے اثرات اور خصوصیات بھی ہمارے اندر آ جاتی ہیں. اب آپ مغربی ممالک میں دیکھیے کہ ان جانوروں کا بھی گوشت کھایا جا رہا ہے جو کہ اسلام نے ممنوع قرار دیے, اور ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ ان کی قوم میں صلاحیت کر رہی ہے. تو ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات کی ہے. افشین, اس حوالے سے میں بات کو آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی, اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک شیف اس حوالے سے کیا کہتی ہیں اور کیا رائے رکھتی ہیں کہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اگر ہمیں مطلب ہم کوئی ریسیپی ہمیں سننی ہے یا آپ سے معلوم کرنا ہے تو ہم کیسے جان پائیں گے ایک ایسی ریسیپی یا ایک ایسی ترکیب یا ایک ایسا فارمولا کہ جس میں ہمیں حفظان صحت بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بھائی دس از اے بیلنس ڈائٹ. دیکھیے, بیلنس ڈائٹ میں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہی ایک سمپل فارمولا ہے کہ جتنے بھی نیوٹرینٹ ویلیوز ہیں ہم ان سب کو کور کریں, کہ فیٹ, کاربوہائیڈریٹ, وائٹامنز, منرلز, ہر چیز ہمارے لیے ضروری ہے. اور جس طرح انہوں نے ابھی کہا کہ سبزیاں بے شک ڈیفینیٹلی بہت ہیلدی ہوتی ہیں, لیکن اگر گوشت اتنا ہی نقصان دہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسے حلال نہ قرار دیتے. لیکن اعتدال ہر چیز میں ضروری ہے. ہم لوگوں کے بہت زیادہ گوشت پسند کیا جاتا ہے, گوشت خوری کی بہت ہیبٹ ہے ہم لوگوں کو, لیکن ہمیں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اس حوالے سے ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں جو مرچ مسالوں کا ایکسیسو استعمال ہے اور پھر بہت سارا تیل بھی اس میں ہونا چاہیے کہ وہ روغن نہیں آ رہا, تو اس حوالے سے وہ چیز ہم اس کی غذائیت کھو نہیں دیتے. اصل پوائنٹ ہی یہ ہے کہ ہم دیکھیے سبزیاں سب پکاتے ہیں ہم پاکستان میں, انڈیا میں, جس طرح ہم لوگوں کی غذائیت ہے کہ ہم ہر طرح کی سبزی استعمال کرتے ہیں, ہمارے پاس کتنی اچھی اچھی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں, ہر طرح کی کراپ ہے ہمارے پاس, لیکن جب ہم اس کو پکاتے ہیں تو ہم اس کا بالکل مار دیتے ہیں, اس کو بھون کے, اور اس میں بے تحاشا آئل. دیکھیے آئل بھی اب جس طرح اولیو آئل ہے, بہت آج کل اس کا کانسیپٹ عام ہوتا جا رہا ہے, لوگوں میں اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے, لیکن اس کی بھی کوانٹٹی مقرر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جی اولیو آئل میں پکا رہے ہیں, لیکن ذرا کپ بھر کے ڈال دیجیے اس میں تاکہ اوپر وہ ایک وہ کہتے ہیں نا لیئر آ جائے اس کی, اور کلر ہانڈی کا خوبصورت نکل آئے. تو ہم نے وہاں پہ بھی اس کو لوز کر دیا, اس کی غذائیت کو ہم نے اسے بھی اپنے لیے نقصان دہ کر لیا. تو اگر ہم سیلڈز, جو سبزیاں کچی کھائی جا سکتی ہیں, اگر ہم زیادہ سے زیادہ سیلڈز کا استعمال کریں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. کھانے میں ہم جو بھی بناتے ہیں اپنے ساتھ, ہم سالن کم استعمال کریں اور اس کے ساتھ سیلڈ کا استعمال زیادہ رکھیں تو ہم اور اچھے طریقے سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں ان ویجیٹیبل سے اور غذا سے اپنے. ماشاءاللہ, اتنی زبردست باتیں ہو رہی ہیں. مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ بھی باتیں پتہ چل جایا کرتی ہیں کہ جو شاید ہمارے نظروں سے نہیں گزری ہوتی ہیں یا ہمارے علم کے احاطے میں نہیں ہوتی ہیں. بہت اچھا لگتا ہے, اور آپ خوش رہیے دونوں. مجھے یہ بتلائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن غذاؤں کو پسند فرمایا؟ بہت بہتر, بہت پیارا سوال کیا ہے آپ نے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ غذا کا استعمال کیا. آپ کے سامنے جو کچھ بھی پیش کیا جاتا تھا آپ ہمیشہ اسے تناول فرماتے تھے, اور آپ کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھی چیزوں کو پسند فرمایا, میٹھی چیزیں, آپ نے شہد کو پسند فرمایا, اور ازواج مطہرات آپ کو پیش بھی کیا کرتی تھی شہد, اور شہد میں یقیناً شفا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا, تو اس میں تو یقیناً شفا ہوگی, بالکل شفا ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار گوشت تناول کیا ہے, اور آپ کو بازو کا گوشت بہت پسند تھا. بازو کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا, آپ نے اسے دانتوں سے کاٹ کر, اپنے مبارک دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا اور اسے پسند فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک غذا ہوتی ہے سرید, عرب میں کہتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اسے تمام غذاؤں میں ایک سردار کسی جو ہے وہ حیثیت حاصل ہے. اور یہ کیا غذا ہوتی تھی؟ یہ گوشت ہوتا تھا, اس میں لوکی ڈال کر سالن بنایا جاتا تھا, اس کے شوربے میں روٹی کو بہت زیادہ بھگویا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی, بہت پسند تھی آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساگ اور خرفہ, پالک, میرے خیال سے اس کی ایک طویل فہرست ہے, تو یہ بریک پہ ہم چلے جاتے ہیں کیونکہ بریک بھی بہت اسینشیل ہے. اور ناظرین, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے صبح بخیر ندا نسیم کے ساتھ. کہیں مت جائیے, ہم ابھی واپس آتے ہیں.